بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز اسٹوڈیو اور میں ہوں افتخار۔ درود و سلام ہو محمد اور آل محمد پر۔ چینل پر نئے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن بھی پریس کر لیں تاکہ اصل خبر آپ کو بر وقت مل سکے۔ ناظرین، کے پی کے سے دو غیر معمولی چیزیں کل سامنے آئی ہیں۔ ان دونوں چیزوں کو اگر سمجھا جائے، اس پہ غور کیا جائے تو پاکستان کی سیاست کا مستقبل بھی اس سے واضح ہو رہا ہے۔ اس سے بہت کچھ ہے جو کہ واضح ہو رہا ہے۔ اب اس پر ڈیٹیل سے بات کریں گے، یہ بات چیت آپ نے مکمل سننی ہے۔ مولانا فرمان نے کل ایک شعر پڑھا ہے، یہ شعر بہت ہی میننگ فل ہے۔ چند روز اور میری جان، فقط چند ہی روز، ظلم کی چھاؤں میں دم لینے پہ مجبور ہیں ہم، اور کچھ دیر ستم سہ لیں، تڑپ لیں، رو لیں، اپنے اجداد کی میراث ہے، معذور ہیں ہم۔ دوستو، یہ جو شعر ہے، یہ جو پڑھا گیا ہے، اس کی میننگ کیا ہے، یہ آگے چل کے اس پہ بات کرتے ہیں۔ دوسری غیر معمولی چیز جو نظر آتی ہے وہ سہیل آفریدی کا ایک بیان ہے۔ پہلی دفعہ سہیل آفریدی نے ڈائریکٹ اسٹیبلشمنٹ پہ وار کرنے کی بجائے اسٹیبلشمنٹ کو سائڈ پہ رکھ کے حکومت پہ وار کیا ہے، اور نہ صرف وار کیا بلکہ ایکسپلین بھی کیا ہے کہ یہاں پر قصور اسٹیبلشمنٹ کا نہیں بلکہ حکومت کا ہے۔ اس کو بہت ہی غیر معمولی دیکھا جا رہا ہے، اور پاکستان کی سیاست میں کس تناظر میں سیاست آگے بڑھتی جا رہی ہے۔ یہ بیان جو دونوں ہیں، مولانا فرمان کی کل کی گفتگو، انہوں نے ان موضوعات پر گفتگو کی ہے کہ جن پر موجودہ حالات میں گفتگو تو دور کی بات، سوچتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے۔ یعنی ان کی گفتگو بہت ہی اہم ہے، اس پر بھی بات کریں گے۔ لیکن اس کے علاوہ نون لیگ کے انٹرنل میٹرز وہ بہت افسوسناک حد تک خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ نون لیگ اپنے آپ کو جتنا ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کر رہی ہے، یعنی کہا تو جا رہا ہے کہ حالات بہت بہتر ہیں، چیزیں بہت اچھی چل رہی ہیں، لیکن حالات انتہائی گمبھیر ہیں۔ اب جو چیزیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا وہ خود آپ کو واضح کر دیں گی کہ حالات اس وقت کہاں پہ پہنچ چکے ہیں۔ اب سہیل آفریدی نے کل ایک بیان دیا ہے۔ ان کا بیان تھا کہ عمران خان کو شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل منتقل کرنے سے متعلق سپریم کورٹ کے حکم پر عمل درآمد نہ کرنے کی ذمہ داری وفاقی حکومت اور پنجاب حکومت پر عائد ہوتی ہے، اسٹیبلشمنٹ پر عائد نہیں ہوتی۔ اب اس بیان کو، یہ جو بیان ہے، اس کس تناظر میں دیکھا جا رہا ہے؟ یعنی سننے والے لوگ حیران رہیں گے کہ سہیل آفریدی اسٹیبلشمنٹ پر تنقید نہیں کرے۔ ایک جانب کہا گیا کہ محسن نقوی پر تنقید نہیں کی جائے۔ یہ بات سچ ہے کہ سہیل آفریدی ہوں، پی ٹی آئی ہو، محسن نقوی کو میں نے کل بھی آپ کے سامنے رکھا کہ یہاں پر سیاسی طور پر جان بوجھ کے بچایا گیا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ان کے اوپر بنتا نہیں، بنتا ہے، بنانا بھی چاہیے، لیکن جان بوجھ کے پی ٹی آئی نے سیاسی طور پر ان کا نام نہیں ایڈ کیا۔ اس کے اوپر ڈیفینیٹلی سیاسی بیانات تو دیے جا رہے ہیں، یعنی ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ انہوں نے بیانات نہیں دیے، تو بیانات تو شہباز شریف نے بھی نہیں دیے، لیکن اصل وجہ یہ نہیں ہے۔ یعنی یہاں پر پی ٹی آئی کو کہیں پر بھی ڈیفینڈ نہیں کیا جا سکتا۔ سیدھی سی جو چیز ہے کہ یہاں پر سیاست کی جا رہی ہے، لیکن کیا یہ سیاست غلط ہے؟ صحیح ہے، تو جو موجودہ حالات میں پی ٹی آئی کی سچویشن ہے، یعنی صورتحال ہے، وہاں پر شاید ان کے حساب سے یہ سیاست ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر شفیع جان نے بھی کل گفتگو کی، جو سہیل آفریدی کی گفتگو ہے، اس کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ شفیع جان کا بیان کیا ہے؟ شفیع جان کا کہنا ہے کہ ہم کے پی میں اگلا الیکشن مولانا فضل الرحمان کے ساتھ مل کر لڑیں گے۔ اس بات پر بھی آپ غور کریں، ہم سیٹ ایڈجسٹمنٹ کریں گے، اس سلسلے میں مشاورت ہو رہی ہے اور تحریری معاہدہ بھی ہوگا۔ اب یہ شفیع جان کا کہنا ہے، کیا آپ اس کو بلیو کر سکتے ہیں؟ یعنی یہاں پر کیا بلیو کیا جا سکتا ہے کہ پی ٹی آئی مولانا فضل الرحمان کے اوپر کیا تنقید کرتی رہی، کیا سے کیا نہیں کہا گیا، لیکن اب ان کے ساتھ لڑ کے مل کے الیکشن لڑا جائے گا، سیٹ ایڈجسٹمنٹ بھی کی جائے گی۔ یعنی سیاست کس سائڈ پہ جا رہی ہے؟ اگر تھوڑا سا آپ غور کریں سہیل آفریدی کے بیان کے اوپر، شفیع جان کی سٹیٹمنٹ کے اوپر، یعنی جس طرح کے اتحاد بن رہا ہے اپوزیشن کی جماعتوں کے درمیان، چاہے مولانا فضل الرحمان کی جماعت ہو، پی ٹی آئی ہو، ان کے ساتھ پی پی کے آنے کے چانسز بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں۔ اگر وہ بھی آ جاتے ہیں، باقی بھی لوگ آ جاتے ہیں، تو کیا یہ کتنا مضبوط ہوگا؟ چونکہ اس میں پی ٹی آئی کے پاس عوام کی پاور ہے، مولانا فضل الرحمان کے پاس سیاسی پاور ہے، یعنی سیاسی طور پر تو وہ سمجھتے ہیں کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس بھی کم از کم سیاسی پاور ہے۔ اگر نون لیگ کا بیانات میں بھی مقابلہ کرنا ہو تو یہ دونوں تو کر سکتے ہیں۔ عوامی پاور پی ٹی آئی کے پاس ہے، جو کہ سب سے بڑی پاور ہے۔ اگر یہ مل جاتے ہیں تو اس سے کیا صرف پاکستان مسلم لیگ نواز کو، حکومت کو خطرہ ہے، یا طاقتوروں کو بھی، نظام کو بھی خطرہ ہے؟ تو دوستو، شاید آپ سمجھے کہ یہاں پر خطرہ حکومت کو تو ہو سکتا ہے لیکن نظام کو نہیں ہوگا، یا حکومت کو بھی ہو سکتا ہے کہ نہ ہو چونکہ نظام پیچھے کھڑا ہے۔ تو ایسا نہیں ہے، گراؤنڈ ریئلٹیز مختلف ہیں۔ یعنی آپ جو بھی امیجن کریں، سپوز کریں کہ طاقتور بہت طاقتور ہے، اس وقت حکومت ان کے ساتھ مل کے چل رہی ہے تو حکومت طاقتور ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ گراؤنڈ کے اوپر جو چیز ہوتی ہے اس کا اثر اوپر تک جاتا ہے، یعنی اوپر بھی بیٹھے لوگ یقیناً یہاں سے ہی سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں، یہاں پر جو کچھ بھی ہو رہا تھا اس کا اثر اوپر تک جاتا ہے۔ اور یہ بات صرف
ہمارا تجزیہ نہیں بلکہ خود منیف فاروق کا کہنا ہے۔ منیف فاروق کا کہنا ہے کہ حامد میر کہتے ہیں کہ صدر زرداری سوچ رہے ہیں کہ ایوان صدر چھوڑ دیا جائے گا۔ اگر یہ خبر درست ہے تو دو باتیں واضح ہو جائیں گی۔ ایک، پیپلز پارٹی نے فیصلہ کر لیا کہ وہ کسی صورت صوبہ سندھ کو تقسیم نہیں ہونے دیں گے۔ دوسرا، حکومت کے لیے پریشانی بڑھ جائے گی۔ اس کی ایک طرف تو آپ کوئی قانون سازی نہیں کر سکیں گے، دوسرا آپ ایک سیاسی سپورٹ جو حاصل ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ بے شک حکومت نہیں گرے گی، ان کے پاس نمبر پورے ہیں، لیکن ایک جانب جب ساری جماعتیں خلاف ہو جائیں تو مشکلات ہوں گی۔ اب یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ طاقتوروں کے ترجمان ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ مشکلات ہوں گی۔ یقیناً حکومت تو نہیں گرے گی چونکہ نمبر پورے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ان کا کہنا ہے کہ جب اتنی سیاسی پاورز مل جاتی ہیں تو پھر یقیناً مشکلات ہوتی ہے، نظام نہیں چلتا، اس پر دباؤ بھی ہوتا ہے۔ تو اس لیے میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ ایسا نہیں ہوتا کہ گراؤنڈ کے اوپر کچھ ہو رہا ہے تو اس کے اثرات اوپر تک نہیں جاتے، بلکہ اثرات جا رہے ہوتے ہیں۔ اسی چیز کو دیکھا جا رہا ہوتا ہے اور اسی چیز کے اوپر مستقبل کی سیاست کو پلان کیا جا رہا ہوتا ہے۔ اب یہ بات جو ہے یہاں پر اس وقت نون لیگ کے جو اندر کے انٹرنل میٹرز ہیں وہ بڑے بگڑتے جا رہے ہیں، بلکہ عمران خان کا جو ایپیسوڈ کیا گیا ہے شفا والا، یہ ایک ٹریلر تھا۔ یہ حقیقتاً ایک ٹریلر تھا جو کہ اس وقت سیاسی پلس کو دیکھنے کے لیے، سیاسی طاقت کس کے پاس کتنی ہے، سیاسی طور پر یہ سب زندہ ہیں، مردہ ہو چکے ہیں، یا ایون پی ٹی آئی کی سیاست کو بھی جج کیا گیا۔ یعنی ایسا ٹریلر تھا کہ جہاں پر پلس کو دیکھا گیا ہے کہ اس وقت سیاسی پلس کیا ہے۔ شفاق کا ٹریلر، عمران خان کے ساتھ تعاون ہو گیا، یہ ساری وہ چیزیں جو کہ سامنے رکھ کر اس کے پیچھے بہت کچھ کیا گیا ہے۔ اب یہاں پر حامد میر کا ایک بیان ہے جو کہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ شہباز شریف کا ایک ماضی کا بیان ہے، یعنی گزشتہ بیان ہے جو کہ آلموسٹ 2019 کا، یہ بیان بڑا اہم ہے، اور اس بیان کو اگر اب دیکھا جائے تو یہ بات بڑی واضح سمجھ آتی ہے کہ اس وقت جو ہے طاقتور کیا سوچ رہے ہیں، یا اس وقت شہباز شریف کی حکومت خود بھی اپنے گریبان میں جانگتی ہے، سوچتے ہیں۔ شہباز شریف نے مولانا فرمان عمران خان کے خلاف لانگ مارچ کیا، اسلام آباد پہنچتے ہیں، کنٹینر کے اوپر شہباز شریف بھی پہنچ جاتے ہیں، وہاں پر ایک تقریر کرتے ہیں۔ انہوں نے اس تقریر میں کہا تھا کہ جتنی سپورٹ اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان کو دی ہے اس کی اگر 10% بھی مجھے مل جائے تو میں سارے مسائل حل کر دوں گا۔ یعنی 2019 میں شہباز شریف نے کہا کہ 10% سپورٹ مل جائے مسائل حل ہو جائیں گے، آج 200% سپورٹ ملی ہوئی ہے، یعنی مکمل سپورٹ ہے۔ اگر کہا جائے کہ اس سے بھی زیادہ ہے تو یہ جو ہے ایسی بات نہیں ہوگی کہ جو بات ہم بڑھا چڑھا کر بیان کریں، بلکہ حقیقتاً سپورٹ ملی ہوئی ہے۔ اس سپورٹ کے باوجود بھی حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ حکومت معاشی طور پر بھی ناکام ہے، حکومت کوئی بیانیہ تک نہیں بنا سکی، ہر لحاظ سے شہباز شریف ناکام ہو چکے ہیں۔ اب کیا جب شہباز شریف دعوے کرنے کے بعد انہیں سپورٹ مل جاتی ہے، ناکام ہو جاتے ہیں، تو کیا یہ چیز جو ہے طاقتوروں کو سمجھ نہیں آ رہی، لانے والوں کو سمجھ نہیں آ رہی؟ ڈیفینیٹلی سمجھ آ رہی ہے۔ اب کل ایک ملاقات ہوتی ہے شریفوں کی جاتی عمرہ کے اندر، وہاں پر شہباز شریف ہیں، نواز شریف ہیں، اس کے ساتھ ساتھ مریم نواز ہیں، وہاں پر اب جو گفت و شنید ہوتی ہے یہ بڑی امپورٹنٹ ہے۔ اس کے بعد ایک جو ہے اعلامیہ تو جاری کیا گیا کہ موجودہ سیاسی حالات پر، عمران خان کے کیسز پر، عدالت کے فیصلے پر جو ریویو پٹیشن دی گئی ہے، ان تمام معاملات پہ مجموعی طور پر بات چیت کی گئی ہے، کشمیر کے حالات پر بھی بات چیت کی گئی ہے۔ لیکن یہاں پر یہ کہ یہ تو ایک ایسی چیز ہے کہ جیسے شہباز شریف نواز شریف کے پاس جا رہے ہیں اور وہاں پر جا کر بات چیت ہوتی ہے، نواز شریف ہیڈ کرتے ہیں، جو کہتے ہیں اس کو مان لیا جاتا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا تھا؟ اب انٹرنل میٹرز اتنے خراب ہو چکے ہیں کہ اب شہباز شریف نواز شریف کو ڈائریکٹ مسترد کر دیتے ہیں، ڈائریکٹ انکار کر دیتے ہیں۔ اب میں آپ کے سامنے حقائق رکھتا ہوں کہ ایک جانب یہ اعلامیہ تو جاری کیا گیا کہ وہاں پر یہ گفت و شنید ہوئی۔ اب یہاں پر حامد میر کا کہنا ہے کہ مسلم نواز کے اندر ایک بڑا مسئلہ ہے، جو مسئلہ انہیں نظر آ رہا ہے کہ پہلے نواز شریف کی بات کو شہباز شریف رد نہیں کرتے تھے، لیکن اب کشمیر کے مسئلے پر نواز شریف نے کہا کہ جو وہاں پر سیاسی افراتفری ہے، کشیدگی ہے، وہاں کے رہنماؤں سے انہوں نے بات کی اور پھر کہا کہ اسے بات چیت کے ذریعے حل کریں۔ شہباز شریف سے کہا گیا کہ اسے حل کریں۔ اب نون لیگ کے وزراء کا بھی کہنا ہے کہ نواز شریف کا جو حکم ہوتا ہے وہ سر آنکھوں پر ہوتا ہے، لیکن جب کچھ وزراء نے بات کرنے کی کوشش کی تو انہیں کہا گیا کہ آپ خاموش رہیں، یعنی سختی سے منع کر دیا کہ اس پر بات چیت نہ کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے انہیں ڈسکریج بھی کیا گیا، جس سے لگتا یہ ہے کہ شہباز شریف نواز شریف کے اس مشورے کو ماننے کے لیے کہیں پر بھی تیار نہیں ہے، یعنی وہ یہ کام نہیں کریں گے۔ انہوں نے نواز شریف کو مسترد کر دیا ہے۔ اب شہباز شریف کبھی بھی نواز شریف کو مسترد نہیں کرتے تھے۔ سیاسی طور پر یہ بہت بڑی تبدیلی ہے جو کہ پاکستان مسلم نواز کے انٹرنل پولیٹکس میں دیکھی جا سکتی ہے، یعنی شریف فیملی اندر سے ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ کر ان کے درمیان ٹھن گئی ہے۔ حالات وہاں پر ویسے نہیں ہیں۔ جب آپ کمزور ہوتے ہیں تو سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ جہاں پر پارٹی کے اندر اختلافات بہت زیادہ ہیں، پارٹی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، تھوڑا سا مسئلہ ہوتا ہے تو پارٹی کے قریب کے منسٹر بھی نہیں جانتے کہ کیا بیان دینا ہے، دوسرے لوگوں سے، جرنلسٹ سے کال کر کے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ کیا چل رہا ہے، کیا ہونے والا ہے،
یعنی یہ ساری چیزیں بتا رہی ہے کہ سیاسی طور پر پاکستان مسلم لیگ نواز حکومت جو ہے مکمل طور پر وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، انٹرنل بھی ان کے پولیٹکس جو ہے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ جب آپ اتنے ٹوٹے ہوئے ہوں گے کہ آپ عمران خان کو بھی نہیں سنبھال سکتے، معیشت بھی کنٹرول نہیں کر سکتے، اندر سے بھی ٹوٹ گئے، تو پھر آپ کو چلانے والے کب تک چلائیں گے؟ اب طارق فضل چودھری کا بیان دینا ہے، ان کا کہنا ہے کہ عمران خان کو شفا اسپتال کی بجائے پیمز لے جانے کا فیصلہ اسلام آباد انتظامیہ کا تھا، چیف کمشنر اور آئی جی اسلام آباد کا فیصلہ تھا کہ شفا میں سیکیورٹی کے حالات موزوں نہیں ہیں، عمران خان کو یہاں لایا جائے۔ یہ کہنا ہے طارق فضل چودھری کا، یعنی اب انہوں نے ساری کی ساری ذمہ داری جو ہے چیف کمشنر کے اوپر، آئی جی اسلام آباد کے اوپر ڈال دی ہے، خود کو محفوظ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ لیکن پی ٹی آئی کا کہنا ہے کہ نہیں، یہ جو ہے وفاق حکومت کا، پنجاب حکومت نے، انہوں نے مل کے یہ سب کچھ کیا ہے، مورد الزام ان کو ٹھہرایا جا رہا ہے۔ اب ان کے اپنے بیانات میں کتنی تبدیلیاں آ رہی ہیں، یہاں تک کہ ایون نجم سیٹھی بھی اب بول اٹھے ہیں کہ جو ابھی موجودہ جو ہے، یعنی کہ ابھی کی جنریشن جو ہے یہ نون لیگ کو پسند نہیں کرتی، پرانی گسی پٹی پارٹی ہے، آج کی نون لیگ لیٹی ہوئی ہے، جب تک عمران خان کی سپورٹ کم نہیں ہوگی، ان کا نمبر نہیں لگے گا، وہ کرزمہ کہاں سے لائیں گے؟ ان سے اینکر نے سوال کیا، تو یہاں پر نجم سیٹھی کا کہنا ہے کہ یہ بہت مشکل سوال ہے اور ابھی تک نون لیگ کو اس کا جواب نہیں ملا۔ یعنی اس قدر زیادہ مشکل ہے کہ خود نون لیگ کو جواب نہیں مل رہا، عمران خان کو کہیں پر بھی یہ کک آؤٹ نہیں کر پا رہے، ان کی سیاست یہاں پر پہنچ چکی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آصف علی زرداری کی سیاست پر بات چیت ہو رہی ہے کہ ایوان صدر چھوڑ دیں گے، یہاں پر بھی نجم سیٹھی کا کہنا ہے کہ ایوان صدر وہ نہیں چھوڑیں گے، اس پر وہ کئی دفعہ سوچیں گے، منیف فاروق بھی یہی بیان دے رہے ہیں، اور حقیقت بھی یہ ہے کہ آصف علی زرداری کے لیے ڈائریکٹ ایوان صدر چھوڑنا اتنا آسان نہیں ہے، وہ اس پر سوچیں گے، لیکن اگر وہ چھوڑتے اپوزیشن مل جاتی تو یہاں پر نجم سیٹھی کا کہنا ہے پھر حکومت کے لیے مشکلات ہیں، پھر لانے والوں کے لیے بھی مشکلات ہیں، جس کے بارے میں پریشانی ہے۔ یعنی گراؤنڈ پر جو ہوتا ہے اس کی جو پریشانی ہے اوپر تک جاتی ہے، یہ بات بالکل حقیقت ہے۔ اب پی ٹی آئی کا ایک انٹرنل میٹر چل رہا ہے کہ کلیمہ خان کے بارے میں عمران خان نے سخت بیان دیا یا نہیں دیا، اس پر جو ہے سوشل میڈیا پر بحث و تکرار ہے۔ سیدھی سی بات ہے کہ عمران خان نے دیا یا نہیں دیا، یہ بیان تو دیا گیا نورین نیازی کے سامنے یا عظمیٰ ڈاکٹر عظمیٰ کے سامنے، وہ دونوں آ کر کلیئر کر لے تو معاملہ حل ہو جائے گا۔ آپس میں جتنی بھی اختلافات ہوں، تنقید ہو، اس سے کہیں بہتر ہے کہ ان سے سوال کر کے پوچھ لیا جائے۔ مولانا فرمان نے کل گفتگو کی ہے، شدید گفتگو کی ہے، بہت ہی کھل کے بولے ہیں، پہلی دفعہ ایسے موضوعات پر گفتگو کی ہے، تقریباً 1 گھنٹہ بولے ہیں، ایسے موضوعات پر کہ جن پر میڈیا پر تو چلایا نہیں جا سکتا، اور ایسے موضوعات پر بات کرنا تو کیا سوچتے ہوئے بھی پر جلتے ہیں، لیکن ان کا کہنا ہے کہ نئے صوبوں پر یہ لوگوں کو لالچ دیتے ہیں کہ تمہاری حکومت ہوگی، جیسے ہم حکومت کے بھوکے ہیں، لیکن اصل میں نہ تیری نہ میری بلکہ کسی اور کی حکومت ہوگی، یہ مولانا فرمان کہہ رہے ہیں۔ ساتھ میں مولانا فرمان نے کچھ باتیں کی ہیں جو کہ بہت ہی میننگ فل باتیں ہیں لیکن سخت ہیں۔ اب ان کا کہنا ہے کہ آپ اپنے ادارے کے اندر انتظامی تبدیلیاں لائیں، اس سے ہمارا کوئی جھگڑا نہیں، آپ آرمی چیف بھی ہوں، آپ چیف آف ڈیفنس فورسز بھی ہوں، آپ فیلڈ مارشل بھی ہوں، اس سے ہمارا کوئی سروکار نہیں، لیکن وہ اختیارات جو پارلیمنٹ کے ہونے چاہیے وہ مقتدرہ کے اندر ایک فرد کو دے دیے گئے ہیں۔ اب اس کا اختیار اپنی بڑی فوج پر بھی، فضائیہ پر بھی، بحریہ پر بھی تسلط کر دیا ہے، اور وہ تمام اختیارات رکھے گئے، کسی کو برخاست کرنے کا، کسی کو ملازمت میں اضافہ کرنے کا، کسی کے استعفے کا منظور کرنے کا، نہ کرنے کا، تمام اختیارات اس کو دے دیے ہیں، جبکہ یہ کنٹرول، یہ کمانڈ، یہ وفاقی حکومت کا ہوا کرتا تھا، اور وفاقی حکومت کے اختیارات کے حوالے ان کے حوالے کر دیے گئے، ان کے اختیارات بھی۔ یہاں پر مولانا فرمان شدید گفتگو کر رہے ہیں، پھر ان کا کہنا ہے کہ اور پھر یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی قانون سازی کی ضرورت ہوگی تو وفاقی حکومت کرے گی، یعنی اس میں پارلیمنٹ کو بھی نکال دیا گیا ہے، تو قانون سازی اور اس حوالے سے آئین میں ترمیم اور تبدیلی اور اس قسم کی چیزیں وہ بھی حکومت کے حوالے کر دی گئی ہے، کیونکہ حکومت کو اپنے راستے پر لانا اور بوٹ کے نیچے دبانا ان کے لیے شاید آسان ہے۔ اس کے علاوہ یہاں پر انہیں مذہبی طور پر بھی کچھ مشورے دیے گئے کہ آپ رسول خدا کی زندگی سے سیکھیں اور ان کے حساب سے عمل کریں۔ ہارڈ سٹیٹ کو کتنا ہارڈ کریں گے، کتنا ہارڈ کریں گے، اسے صاف بھی ہونا چاہیے، درمیانی ہونی چاہیے، یعنی شدید موضوعات پر گفتگو کی ہے مولانا فرمان نے۔ اب اگر دو چیزوں کو دیکھا جائے، پی ٹی آئی کے بدلتے حالات کو دیکھا جائے، ان کے بیانات کو دیکھا جائے، مولانا فرمان کے ان بیانات کو دیکھا جائے، تو سیاسی مستقبل نظر آ رہا ہے کہ کم از کم اس وقت پاکستان مسلم نواز سیاسی طور پر بالکل ناکارہ ہو چکی ہے، حکومت کسی وقت بھی گرائی جا سکتی ہے، گھر بھیجی جا سکتی ہے، یہ جو الحاق بن رہا ہے یہ خود ایک دن ٹوٹ جائے گا، مطلب مولانا فرمان پر کتنا بھروسہ کر لیں گے، لیکن فی الحال جو بن رہا ہے تو اس پر مفادات ہیں، یہ کچھ عرصہ تو چلے گا۔ پی ٹی آئی بھی سیاست میں اگر ان کی طرح کی سیاست کرنے پر آ جائے گی تو انہیں یہ سوچنا چاہیے، ان کے پاس عوامی پاور ہے، پھر ان کی طرح کے حربے بھی استعمال کر لیں گے تو پھر تو ان کے پاس کچھ بھی نہیں بچے گا، لیکن پی ٹی آئی کو حربوں کی سیاست نہیں کرنی چاہیے، بلکہ حقیقت کی، انصاف کی، عوام کی، قوم کی، ملک، ریاست کی سیاست کرنی چاہیے، جس پہ عمران خان کا نظریہ ہے۔ اس سے ہٹ کے اگر وہ جائیں گے تو کچھ عرصے ہی چلیں گے، اس سے زیادہ لمبی دوڑ وہ بھی نہیں چل سکتے، لیکن
سیاسی منظرنامہ بدل رہا ہے، دیر لگے گی، اب بہت ساری چیزیں ہیں. اس وقت طاقتور کیا سوچ رہے ہیں، کیا دیکھ رہے ہیں، ڈیفینیٹلی دیکھ رہے ہیں. گراؤنڈ پر جو ہو رہا ہے اس پر گہری نظر ہے. اب فیصلہ کیا ہوتا ہے وہ وقت بتائے گا. ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی ہے. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. خدا ہم سب کو اور ہمارے وطن پاکستان کو اپنی حفظ و امان میں رکھے.